الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، غایت کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ یہ عالم تصور میں انبیاء سے سوال کر رہے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ تو اب عالم تصور میں جو جواب ملا انبیاء کرام کی جانب سے، تو اس کو فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا فرما دیا اعلیٰ حضرت، جس کو بھی اچھا سمجھو، جو بھی تمہاری نظر میں سب سے اچھا ہو، تو فرماتے ہیں جو سب سے اچھا ہوگا تمہاری نظر میں میرے نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے،
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا. یعنی بس فرما دیا جو دوسری جگہ فرمایا نا کہ اسی کا مفہوم ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سب اچھوں سے اچھے میرے آقا ہیں، سارے اونچوں سے اونچے میرے آقا ہیں، تو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر و بالا میرے آقا ہیں. خداوند قدوس کے بعد اس پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مرتبہ میرے نبی کا ہے. تو فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، یہ اعلیٰ جو ہیں، اب درجہ بتایا اعلیٰ حضرت نے، کون کس سے اعلیٰ ہے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اعلیٰ جو ہے اولیاء ہے، اولیاء سے اعلیٰ رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی بے بس معاذ اللہ، یہاں تو اعلیٰ فرما رہے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا. حدیث پاک میں کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا جبکہ کوئی چیز نہ تھی. ولم یکن معہ شیء، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی مگر اللہ تھا. اب اللہ تھا وہ تو واجب الوجود ہے، وہ تو ازلی ہے، تو وہ تو تھا ہی. جب لفظ تھا کا استعمال بھی نہیں ہو سکتا تھا. تھا کا مطلب ماضی میں، اور یعنی گزرے ہوئے زمانے میں تھا، اور آنے والے زمانے میں ہوگا جو بولا جاتا ہے، موجودہ زمانے کے لیے ہے. تو اللہ تو وہ ہے، یہ تو زمانے کی قسمیں ہو گئی. زمانہ گزر گیا تو اس کے لیے ماضی ہے، زمانہ آنے والا ہے تو مستقبل ہے، موجود ہے تو وہ حال ہے. مگر خدا جب تھا، جب نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، زمانہ نہ تھا خدا تھا. اب سب کو پیدا کیا اللہ نے، زمانے کو پیدا کیا اللہ نے، وقت کو پیدا کیا اللہ نے، زمین کو پیدا کیا اللہ نے، آسمان کو پیدا کیا اللہ نے، ساری کائنات کو پیدا کیا اللہ نے. نبی پاک کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. اے جابر، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. نور نبی کا من نوری، تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو خدا نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی نبی نور اللہ ہے، نبی نور الہی ہے. نبی کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، نبی کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. نبی خدا کے نور سے نبی کا نور بنا، اور اس نور سے ساری کائنات بنی. ساری کائنات نبی کے نور سے بنائی گئی. تو خدا کے نور سے نبی کا نور، اور نبی کے نور سے ساری کائنات بنی.
تو یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ جہاں جہاں زمین ہے، آسمان ہے، جو بھی چیز ہے وہ سب میرے نبی کے نور سے ہے۔ تو جہاں بھی جو چیز ہے وہ میرے نبی کا نور ہے، میرے نبی کے نور سے ہے۔ تو جہاں ہر جگہ میرے نبی کا نور موجود ہے، میرا نبی حاضر بھی ہے، میرا نبی ناظر بھی ہے۔ نبی کے نور سے ہی سب بنا ہے، اور نبی خدا کے نور سے بنے ہیں۔ تو نبی کی ذات خدا کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ تو نبی نور الہی، نبی نور الہی، اور نبی کی ذات میں عیب نکالنا، نبی کی ذات میں کمی نکالنا، نبی کی ذات میں نقص تلاش کرنا، حقیقت میں اللہ کے نور میں عیب نکالنا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نور میں کمی نکالنا ہے۔ تو تم نبی کی توہین نہیں کر رہے ہو، اگر نبی کی توہین کرتے ہو تو وہ خدا کی توہین ہوتی ہے۔ نبی کی ذات میں کمی نکالنا، نور الہی میں کمی نکالنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی جبھی تو فرماتے ہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اسی نور کا یہ سب جلوہ ہے، اور اسی نور کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وہی نور ہم تک آیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تو وہ نور کون؟ یہاں نور سے مراد آقا کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور ہیں۔ تو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ساری کائنات سے پہلے میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ میرے آقا بھی جلوہ گر نہ ہوئے بظاہر طور پر اس دنیا میں، مگر میرے آقا کا ذکر جنت میں بھی ہے، حوروں میں بھی ہے، غلمہ میں بھی ہے۔ حضرت آدم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اللہ کے نام پاک کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام پاک لکھا ہوا ہے۔ اور جتنے نبی آئے میرے آقا کے آنے کی بشارت دیتے گئے، جتنے نبی آئے میرے آقا کے آنے کی خوشخبری سناتے گئے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قافلہ گزر رہا تھا، حضرت سلیمان کا قافلہ جب گزرتا تھا، انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، چرند و پرند بھی ہوتے تھے۔ جب وہ قافلہ گزرنے لگا، جب وہ قافلہ مدینہ طیبہ سے گزرا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قافلے والوں سنو، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں نبی آخر الزماں جلوہ گر ہوں گے۔ یہ وہ شہر ہے جو نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہوگی، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو انہیں دیکھیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اور کتابوں کے اندر اگلی کتابیں جتنی ہیں ان سب کتابوں کے اندر میرے نبی کا ذکر ایسا موجود تھا، ایسا موجود تھا کہ جن لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ سب یہودی ہو یا نصرانی ہو، جن لوگوں نے توریت و انجیل و زبور کو پڑھا، ان سب کو وہ سب نبی کی صفتیں پڑھ کر کے، نبی کی شان پڑھ کر کے، نبی کی صفات کو پڑھ کر کے، نبی کی عظمتوں کو پڑھ کر کے وہ ایسے پہچانتے تھے کہ قرآن پاک میں آیا ہے ان لوگوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی کسی کو دشواری نہیں ہوتی، کوئی دشواری شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول ہیں جو توریت و انجیل کے عالم رہ چکے تھے، وہ فرماتے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک میں اللہ نے تو یہ فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم،
کہ یہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ صحابی جو عالم انجیل بھی تھے، عالم توریت بھی تھے، وہ صحابی فرماتے ہیں، غالباً وہ صحابی حضرت کعب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو یہ فرمایا گیا مگر میں یہ جانتا ہوں کہ توریت و انجیل پڑھنے والا نبی کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیوی نے خیانت کی ہو اور وہ بیٹا اس کا نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر نبی کی صفتیں جو توریت و انجیل میں بیان کر دی گئی ہیں وہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو دیکھ کر کے کوئی شبہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس نبی کے علاوہ کوئی اور نبی ہوگا. تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ابھی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی ہے مگر چرچا ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے قرآن پاک میں، وہ فرماتے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تو یہ چرچا میرے آقا کا ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اور میرے آقا کا ذکر نہ کل کوئی مٹا سکا تھا، نہ آج کوئی مٹا سکتا ہے، اور نہ صبح قیامت تک میرے آقا کا ذکر مٹ سکتا ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور میرے آقا کو جب اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کس شان سے عہد و پیمان لیا جا رہا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، خدا فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا. یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، خدا فرماتا ہے انبیاء کرام سے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب میرا محبوب، پھر جب رسول تمہارے پاس تشریف لائیں، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے. میرے رسول جب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں، حالانکہ خدا تو عالم الغیب والشہادہ ہے نا، خدا کو تو معلوم ہے کہ سارے نبی پہلے آئیں گے اور چلے جائیں گے. سارے نبیوں کے بعد 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب آ کر کے حضرت عیسیٰ تک چلے جائیں گے، پھر نبی جلوہ گر ہوں گے. مگر پھر بھی وعدہ لیا جا رہا ہے، پھر بھی خدا فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر جب میرا رسول تمہارے پاس آئے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے. اب آگے سنیے، اب آگے جو شان و عظمت بیان کی جا رہی ہے اور انداز جو بیان کیا جا رہا ہے، بتا دیا کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، تمہارے درمیان اگر تمہارے پاس آئیں تو خدا فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور تم اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی اچھے انداز میں تشریح فرمائی ہے. ایمان افروز فرماتے ہیں یہاں پہ لَتُؤْمِنُنَّ میں جو ہے لام جو آیا ہے یہ لام قسم ہے. لَتُؤْمِنُنَّ میں لام قسم ہے. لَتَنْصُرُنَّ میں لام جو آیا ہے لام قسم ہے. اور یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، کلام کو اور بھاری بنانے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ضرور تمہیں یہ کرنا ہوگا، ضرور یہ کرنا ہوگا. یوں بھی کہہ سکتے تمہیں یہ کرنا ہے، مگر ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، یا اور ڈبل لگا دی ضرور کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کلام میں تاکید، زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں
کہ وہ انبیاء کرام کی ذات تو معصوم ذات ہے، وہ معصومین کی جماعت ہے، جو خدا فرما دے گا وہ کریں گے، جو وہ وعدہ ان سے وعدہ لے لے گا وہ کریں گے، وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے، وہاں تو غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو یوں ہی فرما دیتا، مگر خدا اپنے محبوب کی عظمت بتانا چاہ رہا ہے، ایمان لاؤ گے، وعدہ لے رہا ہے مگر قسم کے ساتھ، ضرور ضرور ایمان لاؤ اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرماتے یہ بیعت، فرماتے جیسے نوابوں کے وہاں جیسے رائج ہے کہ نوابوں سے جب بادشاہوں کی بیعت لی جاتی ہے تو قسم کے ساتھ لی جاتی ہے، نوابوں سے جب بادشاہ کی بیعت لی جاتی ہے تو قسم کھلا کر کے لی جاتی ہے، قسم دی جاتی ہے، قسم دلائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی انبیاء کرام کو قسم دی جا رہی ہے کہ اے انبیاء کی جماعت، تمہیں قسم دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لانا، تمہیں قسم دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کی مدد کرنا۔ اور آگے سنیے، تؤمنو کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، تؤمنو ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ گے، اور یہاں پر ایک تو لام جو شروع میں آیا لا تؤمنو، تو یہ قسم کے لیے زور پیدا کرنے لیے انبیاء کو قسم دی جا رہی، اور آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، آگے جو نون بڑھایا گیا ہے، اسی طرح سے لَتَنْصُرُنَّ میں جو نون بڑھایا گیا ہے، جو گرامر عربی پڑھے ہوں وہ جانتے ہیں، اور کہ یہاں یہ نون کا لفظ جو آگے بڑھایا گیا ہے تشدید والا نون، تو کبھی کبھی دو طرح کا نون استعمال ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ایک نون آتا ہے سکون والا جزم والا، اور ایک ہے تشدید والا، وہ بھی تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور یہ بھی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، مگر یہ نون مشدد جو ہے، تشدید والا نون، نون ثقیلہ، یہ زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے آیا جاتا ہے۔ تو خدا نے شروع میں لفظ لا کا بھی استعمال کیا، لام قسم بھی استعمال فرمایا، اور آخر میں نون مشدد کو بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی خوب سے خوب تاکید کر دی جا رہی ہے۔ حالانکہ انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے، وہ تو معصوم ہے، مگر نبی کی عظمت بتانا مقصود ہے کہ معصوم ہے، مگر بیعت کس کے بارے میں لی جا رہی ہے، وعدہ کس کے بارے میں لیا جا رہا ہے، اس نبی کی شان بتائی جا رہی ہے، اس لیے لام قسم بھی لایا جا رہا ہے، نون ثقیلہ بھی لایا جا رہا ہے، اور آگے فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب ابھی انبیاء جواب نہیں دے پائے تھے، ابھی انبیاء کی طرف سے جواب بھی نہ آیا تھا کہ خدا فرماتا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یعنی وعدہ لینے میں اتنی جلدی ہے، أَقْرَرْتُمْ، میں اپنے نبی کے بارے میں وعدہ لے رہا ہوں تو ابھی تک جواب نہ ملا، أَقْرَرْتُمْ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے دو وعدے لیے گئے، ایک الستو بربکم، ساری روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا قالو بلا، یقیناً کیوں نہیں ہے میرے رب، تو یقیناً میرا رب ہے۔ تو ایک وہاں اقرار کرایا گیا تھا، اور اس وعدے الست کے بعد یہ دوسرا وعدہ انبیاء سے یہ لیا گیا ہے، تو تو یہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور، جب اپنے بارے میں رب نے وعدہ لیا تو ساری روحوں کو اکٹھا کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خدا نے جو وعدہ لیا تو ساری روحیں اکٹھا تھی، انبیاء کی بھی روحیں تھی، فرشتوں کی بھی روحیں تھی، کافروں کی بھی روحیں تھی، مومنین کی بھی روحیں تھی، مشرکین کی بھی روحیں تھی، فاسق کی بھی روحیں تھی، سب کی روحیں تھی، اولیاء کی بھی روحیں تھی، ساری روحیں تھی، سب سے وعدہ لیا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ یہ وعدہ تو کر رہے ہیں، کر لیں گے، مگر دنیا میں جا کر کے مکر جائیں گے، معلوم تھا کچھ کافر ہوں گے، کچھ گمراہ ہوں گے، کچھ مشرک ہوں گے، کچھ مرتد ہوں گے، سب وعدے پر قائم نہ رہیں گے، مگر جب اپنا وعدہ لینا ہوا تو سب سے وعدہ لیا، بھلے دنیا میں جا کر کے مکر جائیں
بھلے دنیا میں جا کر کے کسی کو رب مان لے، بھلے دنیا میں جا کر کے شرک کرے، سب سے وعدہ لیا، مگر محبوب کے بارے میں جب وعدہ لینا ہوا تو سب سے وعدہ نہ لیا، انبیاء کی جماعت کو چنا اور انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اے محبوب میرے بارے میں وعدہ کر کے جائے، مکر جائے، یہ مجھے گوارا ہے، مگر آپ کے بارے میں وعدہ کرے اور جا کر کے مکر جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام سے صرف وعدہ لیا، کیوں کہ نبی سے کے بارے میں وعدہ لیا اور پھر جا کے مکر جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ابھی انبیاء نے جواب، انبیاء کرام کی طرف سے جواب نہ ملا تھا کہ خدا اور اب فرماتا اقررتم، کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر تم نے میرا بھاری وزن اٹھایا، میرا بھاری ذمہ لیا، یعنی جو میں ذمہ تمہیں دے رہا ہوں بھاری ذمہ، اسری میرا بھاری ذمہ، اس پر تم نے اسے لیا، اٹھایا، یہ اقرار کیا۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، علی ذالکم خدا فرما رہا ہے۔ اب یہاں سنیے، ذالکا کا لفظ جو آتا ہے دور کا اشارہ کرنے کے لیے، ذالکا وہ دور کے لیے، اور ہاذا کا لفظ آتا ہے قریب کا اشارہ کرنے کے لیے، یہ اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے ہو ضمیر علیہ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی توضیح فرمائی، فرماتے ہیں یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ فرمایا، وَأَخَذْتُمْ عَلَيْهِ نہیں فرمایا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى هَذَا نہیں فرمایا کہ اس پر تم نے بھاری ذمہ لیا، یہ نہیں فرمایا، عَلَى ذَلِكُمْ، عَلَى ذَلِكُمْ دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ جیسے آپ دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو کتاب جو قرآن جو پڑھ رہے ہیں تو وہ تھوڑی یہ ہے، جو قرآن جو پڑھ رہے ہیں سامنے ہے نا، تو ذالک الکتاب کیوں؟ ھذا الکتاب ہوتا اللہ ھذا الکتاب فرماتا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، مگر فرمانا ذالک الکتاب۔ تو یہ دور کا اشارہ عظمت کی بلندی بتانے کے لیے ہے، شان کی بلندی بتانے کے لیے ہے، رفعت کی بلندی بتانے کے لیے ہے، اور جتنا بلند ہوگا، جتنا اونچا ہوگا تو وہاں دور کا اشارہ کیا جائے گا، جب قریب ہوگا تو ہاذا کا اشارہ ہوگا، اور جب دور ہوگا بلندی زیادہ ہوگی تو وہ کہہ کر کے کہا جائے گا، بعید کا اشارہ ہوگا، دوری کا اشارہ ہوگا۔ تو جیسے ذالک الکتاب میں ذالک اس لیے لایا گیا کہ قرآن کی عظمت بتانا مقصود ہے، ویسے ہی وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری میں ذالکم کا لفظ اس لیے لایا کہ نبی کی عظمت کی بلندی بتانا ہے، نبی کی رفعت بتانا ہے، نبی کی شان کی بلندی بتانا ہے، وہ بلند رفعت والا، وہ بلند شان والا، وہ بلند مقام و مرتبے والا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ فرماتے ہیں وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے میرا بھاری ذمہ اس پر لیا؟ قَالُوا اقررنا، سارے انبیاء کی جماعت نے یہی کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس کو مانا۔ انبیاء کی جماعت، معصوم جماعت، خطا ممکن ہی نہیں، وعدہ کر کے مکرنا، اقرار کر کے انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ وہ انہوں نے کہہ دیا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، مگر خدا آگے فرما رہا ہے
یہ کیوں؟ یہاں تو امکان ہی نہیں ہے کہ یہ اقرار کر کے انکار کر جائیں گے، مگر پھر بھی خدا فرماتا قالا، خدا نے فرمایا فاشہدو، اے انبیاء کی جماعت آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ ہم اور آپ گواہ کب بناتے ہیں؟ گواہ کب خدشہ ہو، شبہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انکار کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عدول کر جائے، یہ بعد میں اقرار سے مکر جائے، تو ہم کہتے ہیں تم آپ بھی گواہ ہو جائیے، آپ بھی گواہ ہو جائیے، آپ بھی گواہ ہو جائیے، لیجئے سائن کر دیجئے، دستخط کر دیجئے۔ مگر وہ تو انبیاء کی جماعت ہے، وہاں تو اقرار سے انکار ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر خدا اپنے نبی کی عظمت بتا رہا ہے، اپنے نبی کے بارے میں وعدہ لے رہا ہوں تو اس شان سے لے رہا ہوں کہ معصومین کی جماعت ہے، مگر خدا فرماتا ہے فشہدو، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور یہیں تک نہیں، خدا فرماتا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، آپس میں گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو یہ خدا اپنے نبی کی عظمت بتا رہا ہے۔ یہ دو کتاب پڑھ کر کے، یہ چند کتابیں پڑھ کر کے، یہ اردو کا لٹریچر پڑھ کر کے نبی کی عظمت کو سمجھیں گے، یہ نبی کے وقار کو سمجھیں گے۔ نبی کی عظمت تو وہ ہے کہ ابھی دنیا میں لوگ آئے نہیں ہیں، دنیا میں لوگ آئے نہیں ہیں، ابھی انبیاء کی آمد ہوئی نہیں ہے، ابھی رسولان اعظام تشریف نہ لائے ہیں، مگر نبی کی عظمت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، ان سے جو ہے وعدہ لیا جا رہا ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں، انبیاء کی جماعت سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اے دنیا والو، قرآن پڑھ کے سمجھو نبی کی عظمت کیا ہے، قرآن پڑھ کے سمجھو نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے۔ تبھی تو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ پکار کے کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کی عظمت، وہ نبی جلوہ گر ہوئے اس ربیع الاول شریف کے مقدس 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول شریف کو اس نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ وہ نبی ہیں جن کو ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پچھلے نبی آئے، وہ کوئی بعض کسی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، کوئی کسی خاص قبیلے کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، کوئی کسی خاص بستی کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ میرے رسول ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کائنات کے لیے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور جب ایسا مقدس عظمت والا نبی ہمیں ملا تو کیا ہم اس کی خوشی نہیں منائیں گے؟ کیا ہم ایسے نبی کے نام پر جھنڈے نہیں لگائیں گے؟ کیا ہم ایسے نبی کے نام پر لائٹ نہیں لگائیں گے؟ کیا گھروں کو نہ سجائیں گے؟ ارے وہ نبی جب تشریف لائے خانہ کعبہ جھوم رہا تھا، وہ نبی تشریف لائے مکے کے در و دیوار جھوم رہے تھے، وہ نبی تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے مکہ شریف میں بیٹھ کر کے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ وہ نبی جب تشریف لا رہے ہیں تو حضرت آمنہ کے پاس حضرت حوا آ رہی ہے، مبارکباد دے رہی ہیں، حضرت آمنہ کے پاس حضرت مریم آ رہی ہے، مبارکباد دے رہی ہے، حضرت آمنہ کے پاس حور آ رہی ہے، مبارکباد دے رہی ہے، حضرت جبریل امین آ رہے ہیں نبی کی آمد کی خوشیاں منانے کے لیے، اور کعبہ کی چھت پر جھنڈا نصب کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے آقا کی آمد کا یہ عالم تھا کہ یہ چاند بنایا گیا تو نبی کی آمد کے صدقے میں، سورج بنایا گیا نبی کی آمد کے خوشی میں، یہ زمین بنائی گئی نبی کی آمد کی خوشی میں، آسمان بنایا گیا نبی کی آمد کی خوشی میں، پہاڑ بنایا گیا نبی کی آمد کی خوشی
خوشی میں یہ دریا بنایا گیا نبی کی آمد کی خوشی میں، تو سب نے جو ہے نبی کی آمد پہ خوشی منائی۔ ایک تھا جسے خوشی نہ تھی، پر کسی پر کہنے والے نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جو ابلیس تھا اسے خوشی نہ تھی، آج جو ابلیس کی اولاد ہے اسے خوشی نہیں ہے۔ جہاں دیکھو کہ گھر سجا ہے سمجھ لو یہ نبی کے چاہنے والے کا گھر ہے، اور جہاں دیکھو اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور گھر پہ نہ جھنڈا لگا ہو اور نہ لائٹ لگی ہو، اگر ناواقفی نادانی میں تو بات الگ ہے، مگر یہ جانتے ہوئے کہ نبی کی آمد کی خوشی ہے اور جان بوجھ کر کے بغض میں نہیں لگاتا ہے، تو سمجھ لو یہ ابلیس کی اولاد کا گھر ہے، یہ ابلیس کے خاندان کا گھر ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس آخری بات سنیں، میرے آقا سب کے لیے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آقا کے سر پاک کے قریب میں وہ آ کر کے رک گیا، کچھ کہنے لگا۔ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اونٹ کیا عرض کر رہا ہے؟ یعنی صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے نبی وہ ہیں جو اونٹ کی زبان بھی جانتے ہیں، جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ اور یہ آج کا اندھا دیو کا بندہ کہتا ہے نبی نے اردو مدرسہ دیوبند سے سیکھی، معاذ اللہ رب العالمین، اردو مدرسہ دیوبند سے سیکھی؟ ارے وہ جانور کی زبان جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اونٹ آ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک نے مجھ سے پورا کام لیا، اب میں بوڑھا ہونے کو آ گیا، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے وہ ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تم کو اس کا بدلہ ملے گا، جھوٹ بولو گے تو تم پر اس کا وبال ہوگا، اور میری بارگاہ میں آ گئے ہو تو امان میں آ گئے ہو۔ تو نبی کی بارگاہ تو امان والی بارگاہ ہے ہی، جو وہاں پہنچ گیا اسے اب کون سی امان چاہیے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب اتنے میں دیکھا تو ایک آدمی تلاش کرتا ہوا پہنچا، آقا کی بارگاہ میں آ کر کے رک گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ علی کا صاد و تسلیم، 3 دن سے میرا اونٹ بھاگا ہوا ہے، غائب ہے، 3 دن سے میں تلاش کر رہا ہوں، آج اسے میں آپ کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یہ تمہارا اونٹ ہے؟ تو عرض کیا جی حضور۔ تو فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہاری شکایت کرنے آیا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں وہ کہ یا رسول اللہ کیا شکایت لے کر کے آیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ کہتا ہے کہ جب میں تندرست تھا، جوان تھا، تو میرا مالک گرمی کے زمانے میں مجھ پر سامان لاد کر کے مجھ پر سامان لاتا تھا اور مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا، اور ٹھنڈی کے دنوں میں مجھ پر سامان لاد کر کے گرم جگہ پر جایا کرتا تھا، اور جب میں اور بڑا ہوا تو میرے مالک نے مجھے سانڈ بنا دیا، اور میری وجہ سے میرے مالک کے پاس بہت سارے اونٹ ہو گئے اور بہت سارے اونٹوں کا وہ مالک ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ سب ہوتے ہوئے میں نے بہت محنت کی، پھر اس نے جو ہے مجھے اور دوسرے کام میں بھی استعمال کیا۔ اب میں اس عمر کو پہنچ گیا کہ برسوں خدمت کرنے کے بعد اب یہ عمر آ گئی کہ میں آرام کروں، مجھے کچھ سکون ملے، اب مجھے یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔
مجھے یہ حلال کرنا چاہتا ہے، یہ شکایت لے کر کے یہ اونٹ آیا ہے، بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بالکل اونٹ نے جو کہا ایسا ہی ہے، یہ بالکل صحیح بتایا جا رہا ہے، میں نے ایسا ہی اس سے کام لیا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اونٹ کو میرے حوالے کر دیجئے، اب میں اسے لے جاؤں، اس سے کوئی کام نہ کروں گا، اس سے کوئی کام نہ لوں گا، اسے بالکل سکون سے آرام سے رکھوں گا۔ تو نبی فرماتے ہیں اب جو میری بارگاہ میں آ گیا ہے اب وہ میری بارگاہ سے کہیں اور نہ جائے گا، اب میری امان میں آ گیا ہے، اب تم اس کے مالک نہیں ہو۔ فرمایا یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ وہ بزد تھا وہ شخص کہ ہم لے جائیں، میں کوئی کام نہ لوں گا۔ فرمایا نہیں، اب اس کا زیادہ میں مستحق ہوں کہ میں جانوروں پر رحم کروں۔ پھر غالباً 100 درہم میں، غالباً یا 100 دینار میں اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور خرید کر کے آزاد فرما دیا۔ اب جب آزاد کیا پھر اس کے بعد اس اونٹ نے کچھ کہا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر کچھ کہا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر کچھ کہا، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر کچھ کہا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گریہ فرمانے لگے۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، اس اونٹ نے کیا کہا؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ اس اونٹ نے کہا کہ اللہ آپ کی امت کو ایسے ہی آزاد فرما دے جیسے آپ نے مجھے آزاد فرما دیا۔ تو میں نے کہا آمین، اور اس اونٹ نے کہا اللہ آپ کی امت کی جان مال کی، آپ کی امت کی حفاظت ایسے ہی فرمائے جیسے آپ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ 3 باتیں کہی تھی، ایک بات اور تھی، اور پھر دوسری بات چوتھی بات یہ تھی کہ اس اونٹ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کی امت کے اندر سے آپس کے لڑائی جھگڑے اور خون ریزیوں کو ختم فرما دے۔ تو میں رونے لگا، آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کو میں نے خدا سے خود مانگا تھا، خدا سے میں نے یہ دعا کی تھی، وہ ساری باتیں جس پر میں نے آمین کہی ہے وہ باتیں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور یہ بات کہ خون ریزی والا معاملہ میری امت کے اندر، یہ خدا نے فرما دیا کہ یہ امت کے اندر موجود رہے گا۔ تو مجھے اس پر آنسو آ گئے کہ میری امت خون ریزیوں سے نہیں بچ پائے گی، آپس میں خون ریزیاں ہوں گی، آپس میں خون ایک دوسرے کا بہایا جائے گا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اونٹ وہاں فریاد لے کر کے آئے، ہرن وہاں فریاد لے کر کے آئے، کنکر میرے نبی کا کلمہ پڑھے، پیارے اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں جھوم کر کے ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں عدم سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے اور نبی کی آمد پر خوب خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے نام پر جو کچھ ہو سکے اس مبارک مہینے میں آپ لنگر کریں، دوست احباب کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، لوگوں کی مدد کریں، جتنا اچھی نیت سے آپ یہ کریں گے انشاءاللہ نبی کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، اس دن بتایا تھا، پھر بتاؤں تاکہ ایمان تازہ ہو، دل میں محبت پیدا ہو، اور یہ سب کرنے کے لیے نیت بھی اچھی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اسماعیل دہلوی جو ہے ان کا پوتا ہے مگر باپ دادا کے نقش قدم پہ نہیں رہا، تو یہ وہابی ہوں دیوبندی ہوں اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں، اسماعیل ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی، تو ولی اللہ خاندان کا یہ شخص تھا جس کا نام اسماعیل دہلوی تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی، ان کا معمول یہ تھا، ان وہابیوں سے کہو
کہ اپنے باپ اسماعیل دہلوی کے پردادا ہی کا نقش قدم اختیار کر لو. تو ان کا معمول تھا کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں فاتحہ وغیرہ کراتے، لنگر کراتے، لوگوں میں جو کچھ ہو سکتا تھا تقسیم کرتے تھے اچھے سے اچھا. ایک سال قحط کا زمانہ آیا، قحط سالی ہو گئی، دانا غلہ وغیرہ ملنا مشکل ہو گیا. اس زمانے میں ربیع الاول شریف کا مہینہ جب آیا، بہت مشکل سے بھنے ہوئے چنے ملے. آپ نے ان بھنے ہوئے چنوں کو لیا، فاتحہ وغیرہ دی اور آقا کے نام پر تقسیم فرما دیا. اب ہو سکتا ہے دل میں خیال پیدا ہوا ہو کہ اتنا اچھا لنگر کرتا تھا، اتنا عمدہ اہتمام کرتا تھا، مگر اس سال کیا کریں، قحط سالی ہو گئی، کوئی سامان نہ ملا، غلہ نہ ملا، دانہ نہ ملا، تو میں کچھ نہ کر سکا، یہی مختصر سا کیا. تو دل میں کچھ ایسا احساس ہوا ہو. جب سوئے تو آقا کا دیدار ہوا، سرکار تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس چنے کو میں نے تقسیم کیا تھا میرے آقا وہ چنا تناول فرما رہے ہیں، وہ چنا نوش فرما رہے ہیں. تو آقا کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. اپنی نیت درست رکھے اور آقا کے نام پر آقا کے چاہنے والوں کو کھلائیں پلائیں، ان کے نام پر لنگر کرے، تقسیم کرے. انشاءاللہ اگر انہوں نے سرکار نے قبول فرما لیا تو پھر ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. سبحان اللہ.